سروں کے تاج آنکھوں کے ہیں یہ تارے، صحابہ اور اہل بیت ہیں آقا کے سب پیارے، صحابہ اور اہل بیت ہیں آقا کے سب پیارے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلہ پیارے آقا اور ان کے پیارے اصحاب و اہل بیت کا ذکر مبارک جاری ہے۔ شروع سے خلفۂ راشدین کا ذکر ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی، اور چوتھے خلیفہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم و رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ ان کا ہم نے ذکر مبارک سنا، پھر خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر مبارک ہوا، پھر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر پاک ہوا، اور آج انشاءاللہ شہید کربلا، سید الشہداء، امام علی مقام، امام تشنا کام، امام ہمام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کے کچھ پہلو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں زانوں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بائیں زانوں پر رائٹ لیفٹ حضرت آپ کے پیارے آقا کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی، ان دونوں کو اللہ پاک حضور کے پاس اکٹھا نہ رکھے گا، ایک کو اختیار فرما لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی گوارا نہ فرمائی۔ 3 دن کے بعد پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ کر گئے۔ اس واقعے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو آتا دیکھتے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا دیکھتے تو انہیں بوسہ دیتے، انہیں چومتے، سینے سے لگاتے اور فرماتے، میں اس پر قربان جس پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیا۔ یہاں ہمیں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت تھی اس کا بھی پتہ چلتا ہے، اور کیسی محبت تھی نانا جان کو اپنے پیارے پیارے نواسے سے۔ آپ کا مبارک نام حسین، کنیت عبداللہ، القاب سبط رسول اللہ اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول کے پھول، یہ آپ کے القاب بھی ہیں۔ آپ کی ولادت، پیدائش جو تھی وہ ہجرت کے 4تھے سال 5 شعبان کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا اور آپ کو اپنا بیٹا فرمایا۔ اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
پیارے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدھے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت تکبیر آپ نے کہی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ بڑا خوبصورت معاملہ فرمایا اور اپنا لعاب دہن گٹی کے طور پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ حسن کی طرح ان کا سر منڈا کر یعنی بال اتروا کر بالوں کے برابر چاندی خیرات کرو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی ابی و امی، یعنی تم پر میرے ماں باپ قربان. آپ کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار سے انوار یعنی نور نکلتا جس سے قرب و جوار آس پاس روشن ہو جاتے تھے. اور کیوں نہ ہو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. آج ہم انہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے. حسین اسباط میں سے ایک سبط ہیں. ترمذی شریف کی یہ روایت ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں میں اور حسین گویا ایک ہی ہیں. ہم دونوں سے محبت ہر مسلمان کو چاہیے. مجھ سے محبت حسین سے محبت ہے اور حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے. چونکہ آئندہ کے جو واقعات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھے، یعنی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کی ولادت کے بعد ان کی شہادت کی شہرت تھی. تو چونکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد آپ کی شہادت کی شہرت ہو چکی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر بھی وہ معاملات تھے، تو آپ نے اس تعلق سے کافی اپنی امت تک اپنے ارشادات عطا فرمائے. سبط وہ درخت جس کی جڑ ایک اور شاخیں بہت، ایسے ہی میرے حسین سے میری نسل چلے گی اور ان کی اولاد سے مشرق مغرب بھر جائیں گے. مفتی صاحب لکھتے ہیں دیکھ لیں آج سعادات کرام مشرق و مغرب میں ہیں، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ حسنی سید سے کے مقابلے میں حسینی سید زیادہ ہیں. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کے یہ شہید ہو گئے. پھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی نسل اور اولاد کا بھی سلسلہ الحمدللہ یہ ایسا جاری ہے کہ آج تک دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سید و سادات ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ان سید و سادات کے صدقے میں ہم پر اپنی خاص رحمت فرمائے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں. اور یہ وہ اعزاز ہے، سید ہونا، اولاد رسول ہونا، آل رسول ہونا، سادات ہونا، یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ پاک جس کو چاہے عطا فرما دے. کہ اللہ پاک انہیں سید پیدا کیا اللہ پاک نے، اور انہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے کیا. تو یہ ظاہر کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے ماشاءاللہ. تو اللہ پاک ہمیں سید و سادات کی محبت اور ان کا احترام و ان کی عزت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں.
اس پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فرمان نبوی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسن اور حسین دنیا میں جنت کے پھول ہیں جو مجھے عطا ہوئے، ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سونگا کرتے تھے۔ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرماتے السلام علیکہ یا ابا ریحانین، یعنی اے دو پھولوں کے ابو تم پر سلام ہو۔ کیا بات رضا اس چمنی سان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنی سان کرم کی، زہرا غنی جس میں حسین پھول، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ایک اور بھی نا بہت پیارا شعر ہے، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ ان دو کا صدقہ، یعنی حسنین و کریمین، امام حسن امام حسین کا صدقہ جن کو آپ نے اپنے دو پھول فرمائے، جی ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ، ایک مسکراتا ہوا، یعنی مسکراہٹ عطا کیجئے، ایک مسکراہٹ، اسے خندہ پہ کہتے ہیں نا مسکراہٹ، تو خندہ کہتے ہیں مسکرانا، ایک طرح سے تبسم، چہرے پر ایک مسکراہٹ کا آ جانا۔ تو کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، ان پھولوں کا صدقہ جن کو آپ نے اپنا پھول فرمایا حسنین کریم، ان کا صدقہ مجھے قیامت کے دن حشر میں یہ نعمت سے مالا مال فرما دیجیے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو ہم نے پڑھا ہے آپ کے اشعار اور اسپیشلی فتاوی رضویہ شریف میں جب اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جس قدر اہل بیت اطہار سے محبت تھی، اور جس طرح آپ نے اہل بیت اطہار کا ذکر کیا، اسپیشلی جو آپ کا جو سلام رضا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس میں دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان، کئی صحابہ کرام اور کئی مواقع کا آپ نے ذکر کیا، ساتھ ہی ساتھ اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا، اور اس کے جو اشعار کا آپ کا جو انتخاب ہے اور اس میں جو آپ نے لفظوں کا انتخاب کیا، عشق اور محبت جو اہل بیت اطہار کی تھی وہ گویا کہ ایسا جیسے کہ اس کے دریا بہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا یہ مقام ہے، اس لیے بارہا میل سنت سے بھی ہم نے سنا، اور بڑی درست بات ہے کہ ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دامن کو تھام کر رکھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ہمیں قرآن و حدیث کی صحیح تشریح فرماتے ہیں، اسلام کی درست بات ہم تک انہوں نے پہنچائی ہے، جو قرآن و حدیث کی بات ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب اور اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، جو بزرگوں سے ایک دین اسلام اپنی پوری روح اور اپنے پورے انداز اور اپنے مقصد کے ساتھ جس طرح ہم تک پہنچایا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، تو یہ ہیں امام اہل سنت۔ اور پھر ساتھ عشق و محبت کی باتیں جس طرح اعلیٰ حضرت نے پہنچائی، اور جو ایک طریقہ کار بیان کیا اعلیٰ حضرت نے، اس کو آج ہمیں پڑھنا بھی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے،
اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کو پکڑ کے رکھنا چاہیے. ایسے پرفتن دور میں جہاں پر بڑی عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جس کی جو سمجھ میں آتا ہے سوشل میڈیا پر یا جس اپنے انداز سے جو چاہے بول. اب تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، کہاں مطلب کہ کوئی بندہ مشہور ہوگا اور اسٹیج لگے گا اور اس کو کوئی دعوت دے گا، بلائے گا اور کوئی جلسہ نہ کوئی تقریر ہوگی. اب تو یہ سب سمجھے کہ ایک الگ ٹاپک رہ گیا. اب تو موبائل فون ہے، کیمرہ ہے، آپ اپنا پیج کھولیں اور آپ کو جو کہنا ہے کہہ دیں اور آپ کہتے رہیں. اب عام آدمی ہے، اس کے پاس تو کوئی اتنی نالج کا اتنا نہیں ہوتی زیادہ، تو وہ ہر ایک کی بات سن کر اس پر بھی غور کرنے لگ جاتا ہے. تو اس کے پاس ایک اوتھینٹیکیٹ وے ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ الحمد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہیں جو دعوت اسلامی جن کے ذریعے جو دعوت دیتی ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا دامن پکڑ کر رکھیں. امیر سنت ان کی دعوت دیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دامن پکڑ کر رکھیں. تو اللہ وحدہ لا شریک کی توحید، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے تعلق سے، پھر صحابہ کے تعلق سے، اہل بیت کے تعلق سے، اکابرین، اولیاء کاملین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ان سب کے تعلق سے جو ایک مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ اور سوچ ہونی چاہیے، وہ الحمدللہ ہمیں نصیب ہوتی ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کے ذریعے. آپ کے رسائل ہیں، آپ کے فتاویٰ ہیں، آپ کے دیگر ارشادات ہیں، اور بالخصوص آپ کی جو ہدایت بخشش ہے، کلام کی جو کتاب ہے جس میں نعتیہ کلام اور دیگر کلام ہیں، ان میں بھی آپ نے جس انداز سے اس کو بیان کیا ہے، تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس پرفتن دور میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. یاد رکھیے گا، اور بڑھ جاتی ہے، اسپیشلی جب اس طرح کے فتنے فساد مزید پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر ایسے ماحول سے رہیے کہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کو لے کر چلتا ہو. یہ ماحول ہوا دعوت اسلامی کا ماحول. الحمدللہ اللہ ہمارے امیر سنت کو سلامت رکھے. انہوں نے بڑی خوبصورت انداز سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں، اور بالکل ان کے پیچھے پیچھے چلنے کا جو آپ نے بیان فرمایا ہے بہترین بیان ہے. اور اس میں بہت ہمیں مطلب کہ یہاں وہاں دائیں بائیں ہونے کے بجائے ہم یہ سیدھا چلتے رہے تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہ تو یہ ہمیں جنت کا راستہ مل جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس شہید بلا شاہ گل گو قبا بے کسے دشت غربت بیلا کھو سنا. اس شہید بلا شاہ گل گو قبا، اس شہید بلا شاہ گل گو قبا بے کسے دشت غربت بیلا کھو سلام. در درجے نجف مہر برجے شرف رنگے روئے شہادت بیلا کھو سلام. سبحان اللہ. ایک شخص کے پاس 20 یا 30 اونٹ تھے، مگر وہ ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں کر پا رہا تھا. کسی شخص نے اس سے حضرت سیدہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا مشورہ دیا کہ اب ان کے پاس حاضر ہوں. لہذا وہ شخص اپنی حاجت اور مراد لے کر حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادمین کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور کھانا کھانے مصروف تھے. اس دن میں سوچا شاید مجھے کھانے میں شریک نہ کریں. ابھی وہ یہ سوچ کر ایک طرف ہو گیا، تو ابھی وہ یہ اس کے ذہن میں یہ باتیں تھیں کہ ابھی کھا رہے ہیں تو مجھے تھوڑی کھانے میں یہ شامل کریں گے. تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا آئیے ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائیے. لہذا وہ شخص کھانے میں شامل ہو گیا. کھانے سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ کیسے آنا ہوا. تو اس نے اپنی حاجت بیان کی. ارشاد فرمایا اپنے اونٹوں کو یہاں لے آؤ
کہ آپ کے 20-30 اونٹ جو یہ نہیں مطلب کہ اس کے لیے نہیں غذا کا انتظام کر پا رہے تھے، تو کہا کہ آپ اپنے اونٹ یہاں لے آئے. تو جب اونٹ یہاں لائے گئے تو آپ نے فرمایا اس جگہ سے اپنے اونٹوں کو کھلاؤ. تو اس نے آپ کی کرم نوازی دیکھی تو بے ساختہ کہنے لگا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کی قسم یہ سخاوت بے مثال ہے. من کبت کے کچھ اشعار تو سنائیے. تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی، تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی. ناظرین کو ایک پیکیج دکھائیں. کربلائے معلیٰ میں ہیں اور یقیناً دنیا بھر کے عاشقان رسول، عاشقان اہل بیت اس جگہ کے بارے میں جانتے ہیں جہاں وہ عظیم واقعہ ہوا کہ جب بھی اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو دل غمزدہ ہو جاتا ہے. اور یہیں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حسینی قافلے میں شریک کہتا ہے عطا ساروں کو سلام، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. السلام یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جالیوں کے پیچھے ایک بہت بڑے تخت پر بڑے عالی شان انداز پر جلوہ فرما ہے. تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کے صدقے میں ان کی بارگاہ میں عرض کرنے والوں کے بیڑے پار کر رہا ہے. نیاز حسین، نیاز حسین. ہمارا قافلہ ہی اتنا بڑا تھا اور ماشاءاللہ اسلامی بھائی اپنے ساتھ یہ لائے تھے نیاز، اور روزانہ کے پیکٹ کھلتے تھے. ہاں روزانہ نئے پیکٹ کھلتے تھے. وہ یہ یہاں کے لیے بھی پیکٹ کھلے تھے. اور پھر الحمدللہ وہاں عاشقان رسول، عاشقان صحابہ اور اہل بیت میں الحمدللہ یہ نیاز تقسیم ہونا شروع ہوئی تھی. امام علی مکہ امام حسین کے دربار کا بھی کیا عالم ہے، بڑا عالی شان اور بڑا پرسکون. وہاں آپ کو سکون ملے گا، جب وہاں بیٹھیں گے تو آپ کو بہت سکون ملے گا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. تو ہم نے حضرت مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں بھی حاضری دی تھی. یہ وہی ہے جو وکیل امام حسین کے وکیل بن کر یہ مکہ پاک سے کوفہ گئے تھے، اور وہاں کوفے میں انہوں نے امام علی مقام کے وکالت کے بنیاد پر انہوں نے بیعت لی تھی اور ہزاروں نے بیعت کی تھی. تو امام مسلم بن عقیل حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی ہم نے حاضری دی. حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی ہماری الحمدللہ حاضریاں ہوئی. تو یہ بڑی عالی شان بارگاہیں ہیں اور بڑا خوبصورت مقام ہے. اللہ کریم ہمیں بار بار اس کی حاضری عطا فرمائے. جی آپ اشعار پڑھ رہے تھے تو میں نے کہا وہ پیکیج بھی دکھا دوں. تخت یزید خاک میں مل کر فنا ہوا، تخت یزید خاک میں مل کر فنا ہوا ہے. آج بھی دلوں پہ ہے، آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی ہے. آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی. تقدیر سے ملے ہے محبت حسین کی. رب حسین باس سا پیارے حسین کا، رب حسین باس
حسین کا فردوس میں عطا ہو، فردوس میں عطا ہو رفاقت حسین کی، فردوس میں عطا ہو رفاقت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی۔ ماں فاطمہ تو والد ماجد ہے مرتضیٰ، ماں فاطمہ تو والد ماجد ہے مرتضیٰ، نانا نبی ہے، نانا نبی ہے، خوب ہے قسمت حسین کی، نانا نبی ہے، خوب ہے قسمت حسین کی، شیر خدا کے شیر ہے بے حد دلیر ہے، شیر خدا کے شیر ہے بے حد دلیر ہے، مشہور ہے جہاں میں، مشہور ہے جہاں میں شجاعت حسین کی، مشہور ہے جہاں میں شجاعت حسین کی، کنبہ لٹایا جان بھی اپنی نثار کی، کنبہ لٹایا جان بھی اپنی نثار کی، بے مثل و بے مثال، بے مثل و بے مثال شہادت حسین کی، بے مثل و بے مثال شہادت حسین کی، ابوبکر اور عمر کے طفیل اے خدائے پاک، مرنے سے پہلے دیکھ لو تربت حسین کی، محروم کیسے ہو بھلا منگتا حسین کا، خالی پھرانا ہے نہیں عادت حسین کی، عطار کی یہ آرزو پوری ہو یا خدا، عطار کی یہ آرزو پوری ہو یا خدا، اس کو دکھا دے خواب میں، اس کو دکھا دے خواب میں صورت حسین کی، ہم کو دکھا دے خواب میں صورت حسین کی، تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے حضرت علامہ ابن اثیر لکھتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کثرت سے نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، صدقہ و خیرات کرتے اور تمام بھلائی کے کاموں میں حصہ لیتے۔ اے امام حسین کے غلاموں، اے امام حسین سے محبت کرنے والوں، ذرا ایک بار پھر سنیں، آپ کثرت سے نماز پڑھتے تھے، جی ہاں، 1000 نفل آپ نے ادا کیے ہیں، اتنی نمازیں پڑھی ہیں آپ نے، کیوں نہ پڑھتے؟
آپ کے نانا رحمت علی میان ہیں، آپ کے بابا جان مولا علی ہیں، امی جان بی بی فاطمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. تو آپ غور کریں کہ کیسی ان کی عبادت کی عادت ہوگی حضرت امام علی مکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اور مطلب ایسی عبادت کی کہ کربلا کے میدان میں بھی جماعت کا اہتمام ہو رہا تھا. شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، جی ہاں، کربلا کا جو میدان تھا، سامنے یزید پلید کا اتنا ہزاروں کا لشکر تھا، اور سامنے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ کے چند رفقا ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، اور اس میں بھی آپ نے جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کیا. تو شروع میں تو حور نے آ کر آپ کو روکا تھا، پھر بعد میں وہ حور جو تھے وہ امام علی مقام کے قافلے میں شامل ہو کر امام علی مقام پر انہوں نے اپنی جان قربان کی رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس وقت جو شروع کے چند دن تھے تو وہ بھی آ کر امام علی مقام کی اقتدا میں نماز پڑھتے تھے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرواتے تھے. یہاں تک میں یہ پڑھ رہا تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز و قرآن سے اور عبادت سے اتنی محبت تھی کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ 9 محرم کو چند یزیدیوں کے ساتھ باہمی سلوک کی امید جب ختم ہو گئی تو امام علی مقام امام حسین نے اپنے بھائی کو فرمایا کہ کسی طرح یہ لڑائی کل تک مؤخر بنائیں، یعنی کل تک اگر ہو جاتی ہے تو کر لیں، کہ آج کی رات ہمیں عبادت الہی کے لیے مل جائے. تو بہتر ہے آپ نے اپنے بھائی کو ارشاد فرما. پھر وہ 9 شب تو ملی، اور اس رات پھر آپ نے خوب عبادت کی، یہاں تک کہ یہ جو 10ویں کی جو 10 محرم کی فجر باقاعدہ کتابوں میں لکھی گئی ہے کہ بڑی مطلب کہ پیشانیوں نے سجدوں کی لذتیں لی، اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی گئی تھی امام علی مکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ کے ساتھ جو دیگر آپ کے اصحاب تھے، آپ کے رفقات ہیں، سب کے سب. اور ایسے تھے کہ جب امام علی مقام نے ان سے فرمایا کہ دیکھیں یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ چلے جائیں، لیکن امام علی مقام کے جو ساتھی تھے وہ بھی تو کیسے تھے، کہ ہم چھوڑ کر چلے جائیں آپ کو، کل قیامت کے دن آپ کے نانا جان کو کیا منہ دکھائیں گے کہ تو میرے نواسے حسین کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر آ گئے. نہیں. اور آپ کے بعد جینے کا لطف ہی کیا کمال کی بات کی، یعنی آپ کے بعد کیا جینے کا لطف ہوگا، ہم آپ کو چھوڑ کر کیسے جائیں گے، بلکہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے. اور ایک ایک کر کے انہوں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان قربان کی. وفا کا درس دیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ کے ساتھی تھے، آپ کے گھر کے جو ماشاءاللہ جو افراد تھے، دیگر جو تھے ساتھی دوست احباب تھے. وفا کسے کہتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ تک یہ نہیں پہنچیں گے. اور واقعی ایک ایک کر کے انہوں نے اپنی جان قربان کی. سامنے بہت بڑا لشکر تھا، بھوک تھی، پیاس تھی، سب کچھ تو تھا، مگر وفا ہاتھ سے نہ گئی. اس پورے واقعے کربلا میں وفا کا بھی بہت بڑا درس ہے، جہاں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے جان دی، وہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ والوں نے امام علی مقام پر وفا کی جو مثال قائم کی آپ کے ساتھ رہ کر، اور پھر انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کی. حالانکہ امام علی مقام کی واضح آفر تھی کہ آپ چلے جائیے، مگر نہیں گئے. تو وہ فجر جو تھی نا 10 محرم کی فجر، وہ بھی کیا فجر تھی، اس کے احوال لکھے ہوئے ہیں کتابوں کے اندر، ایسی فجر کی نماز تھی. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت، روزوں کی محبت، نماز کی محبت اور راہ خدا میں قربانی، یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بہترین سبق ہے. یہ ہمیں مطلب کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو قربانی تھی اس کو یاد رکھ کر، اس کو سامنے رکھ کر ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرنی ہے، سنتیں سیکھنی اور سنتیں سکھانی ہے. یہ ہمارا یہ زبردست سمجھے کہ یہ لے کر چلنا ہے سارا ہم کو. الحمدللہ رب العالمین، دعوت اسلامی نے الحمدللہ یہ بڑا خوبصورت طریقہ ہمیں دیا. یہ اصحاب اہل بیت کی محبت کا اس انداز سے اظہار کتنا خوبصورت اظہار ہے
کہ مسجد میں بیٹھ جائیں، عبادت کے لیے بیٹھ جائیں، تلاوت کے لیے بیٹھ جائیں، نیکی کے کاموں کے لیے آپ بیٹھ گئے، اور جا کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نیکی کی دعوت دے کر مسجد کی طرف لانے کا سلسلہ. اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی کو تو یاد کریں کہ نانا کے دین کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. تو دین کی سربلندی ہے نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو یہ جو کربلا کے میدان میں جو ہوا، اس میں استقامت، صبر اور پھر دین کی خدمت اور دین کے لیے قربانی، وہ تو جان قربان کر گئے. ہم سے تو وقت کی قربانی مانگی جا رہی ہے، وہ بھی پنکھوں میں اور چھتوں کے نیچے سائے میں. اور الحمدللہ ہمیں کوئی ایسا تکلیف تو نہیں ہے، لیکن ہم سے سچی بات ہے وقت کی قربانی بھی نہیں دی جاتی. کیسے ہماری حالت ہے؟ تو جہاں ہمیں نیاز کرنی ہے، ان کے لیے اصال ثواب کرنا ہے، بالکل کرنا ہے. نہیں کیا تو اس کا اہتمام کریں، کرنا ہے، مگر ساتھ ساتھ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے وقت بھی دینا ہے. حضرت سیدنا علامہ عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ایک مرتبہ عمر بن لیث کے سامنے اس کی تمام فوج کو جمع کیا گیا. عمر بن لیث نے جب اپنی فوج کی یہ کثرت دیکھی تو رو پڑا اور دل میں کہنے لگا کاش امام حسین کی شہادت کے وقت میں وہاں موجود ہوتا اور میرے پاس اتنی فوج ہوتی تو میں اپنی جان، شان و شوکت اور ساری فوج کو ان پر قربان کر دیتا. اس زمانے کے کسی ولی کو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا عمر بن لیث سے کہہ دو کہ اس کے دل میں جو خیال آیا ہے ہمیں اس کی خبر ہے اور ہم نے اس کے ارادے کو قبول کر لیا. اللہ کریم تمہیں اس ارادے اور اس خیال پر اجر عظیم عطا فرمائے. جو خواب دیکھنے والے نے عمر بن لیث کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھری لگ گئی، آنسو بہنے لگے. خراسان کے حاکم عمر بن لیث کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا اللہ کریم نے مجھے بخش دیا. پوچھا کس سبب سے؟ اس نے کہا ایک مرتبہ میں پہاڑ سے اپنے لشکر کی کثرت دیکھ کر خوش ہو رہا تھا تو میں نے تمنا کی کاش میں اس وقت میدان کربلا میں ہوتا جب یزیدی لشکر امام حسین اور دیگر اہل بیت و ظلم و ستم کر رہے تھے تو میں آپ کی کچھ خدمت کر سکتا. تو رب کریم نے اسی نیت کے سبب میری مغفرت فرما دی. جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی. میرا کیا تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی، تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی. جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی. اللہ پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمارا ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے ہیں سروں کے تاج، آنکھوں کے ہیں یہ تارے، صحابہ اور اہل بیت ہیں آقا کے سب پیارے، صحابہ اور اہل بیت ہیں آقا کے سب پیارے.